یہ جو پیکا ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی اس پیکا قانون کو کالا قانون قرار دے دیا ہے اور تقریباً تمام صحافی، وکلاء اور عام لوگ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ پاکستان خبر دیکھ رہے ہیں اور میں حمزہ جاوید ہوں۔ ناظرین، تمام صحافیوں کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی اس پیکا قانون کو کالا قانون قرار دے دیا ہے۔ یہ جو پیکا ایکٹ پاس ہوا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث چل رہی ہے اور تقریباً تمام صحافی، وکلاء اور عام لوگ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کی مخالفت اتنی بڑی تعداد میں کیوں ہے، پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ قانون کیا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں، بیسک بالکل میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ اگر اس قانون کے مطابق کہ اگر آپ لوگ کوئی مواد شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پر یا کسی بھی میڈیم پر اور وہ مواد کل کو جا کے فیک نکل آتا ہے تو آپ کے خلاف حکومت یا پھر ادارے آپ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ کارروائی بھی بہت برے طریقے سے کی جا سکتی ہے، آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے، آپ کو غائب کیا جا سکتا ہے۔ اس حد تک یہ قانون سخت کیا گیا ہے۔ خصوصاً اس کا زیادہ امپیکٹ آئے گا صحافیوں پر، کیونکہ اب دیکھیں فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے اوپر مین معاملہ شروع ہوتا ہے کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن ہے کیا۔ صحافی نارملی خبر دیتے کس طرح سے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی یہی مسئلہ چھڑا رہا، اس وقت بھی یہی معاملہ تھا، 2016 میں بھی یہی معاملہ چھڑا رہا، تیسرا دور آ گیا ہے اور آخر کار صدر نے بھی پاس کر دیا، اسے پارلیمنٹ میں بھی پاس کر دیا، قومی اسمبلی نے بھی کلیئر کر دیا۔ تو آخر معاملہ کہاں پر جا کر آتا ہے، جہاں پر تمام صحافی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ خراب ہے۔ خبر ہوتی ہے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص نے یہ بات کی، اس شخص نے یہ بات کی، یا ذرائع کے مطابق یہ بات ہوئی۔ اب ہمارے ہاں ایک قانون ہے کہ آپ اپنا ذریعہ یا ذرائع ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کوئی اندر سے خبر مل گئی ہے تو آپ خبر دے سکتے ہیں لیکن ذرائع ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ اگر تو یہ ذرائع ڈسکلوز ہونے لگ گئے تو اس کے بعد جا کر تمام یہ جو خبریں اندر سے آتی ہیں یہ خبریں نہیں آیا کریں گی، اس کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ، اگر تو یہ پیکا کا قانون، پیکا ایکٹ اگر صحافیوں کے باہر کسی پر لگا تو 80% سیاستدان، شاید اس سے بھی زیادہ، شاید تمام لوگ ہی ہوں گے، محتاط انداز میں 80% کہہ رہا ہوں میں کہ 80% سیاستدان جیلوں میں ہوں گے اگر اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کیا گیا۔ سب سے زیادہ جھوٹے وعدے تو وہی کرتے ہیں، جھوٹی خبریں بھی وہی دے رہے ہوتے ہیں، تو سیاستدان تو پھنس جائیں گے اگر اس قانون کے تحت چلایا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ساتھ کھڑے ہوئے تمام صحافیوں کے۔ کل کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مخالفت کر رہے تھے صحافیوں کی اور کہہ رہے تھے کہ پیکا ایکٹ لازم ہونا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب بڑے بڑے دلائل دے رہے ہوتے تھے، لیکن اب کہانی مختلف ہے۔ اچھا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے کیا کیا، اس کو کالا قانون قرار دے دیا ہے۔ پہلے تو صحافی قرار دے رہے تھے، اب وکلاء کی جانب سے بھی حمایت مل گئی ہے اور اس کو کالا قانون قرار دینے کے بعد اب عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ ایک طرف یہاں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو جائے گا۔ اب یہ چیزیں جب چیلنج ہو جائیں گی، یہ تمام ایکٹ جو ہیں، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آسانی سے اڑ جائے گا۔ حالانکہ بہت مشکل ہے، اوپر صدر نے بھی پاس کر دیا ہے، لیکن یہ تمام لوگ پھنسیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ صحافیوں کو بھی، خصوصاً عام عوام کو ریلیف ملے گا اس میں، کیونکہ اس قانون کے تحت آپ کسی کو بھی اٹھا سکتے ہیں، کسی کو بھی فیک نیوز قرار دے سکتے ہیں، کوئی بھی بات، کیونکہ ہم نارملی یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اگر اس نے جھوٹ بول دیا پھر ہم پھنس گئے۔ ہر معاملے میں صحافی زیادہ جکڑے جائیں گے کیونکہ ہمارا تعلق ہی خبروں سے ہوتا ہے، روزانہ ہی خبریں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک خبر ہمارے پاس آئی، ہم کیسے اس کا تعین کر لیں؟ دیکھیں 100 میں سے 90 خبریں ٹھیک ہیں، 10 خراب ہو گئی ہم پھنسیں گے، 1 خراب ہو گئی ہم پھنسیں گے۔ ہو جاتا ہے ایسا معاملہ، ضروری تو نہیں ہوتا آپ کی 100% خبریں ٹھیک ہوتی ہیں۔ ایسا کوئی صحافی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری 100% میری خبریں ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو اب یہ معاملہ بہت زیادہ گڑبڑا جائے گا۔ بہرحال وکلاء ساتھ ہیں، صحافی ساتھ ہیں،
اور پاکستان تحریک انصاف ساتھ ہے. کیا آپ ساتھ کھڑے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دی اجازت. اللہ نے